اورنگزیب صاحب پریزیڈنٹ بہاولپور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اور میرے کولیگز پارٹی کے بھی میرے ممبر پنجاب بار ہمارے آئی ایل ایف کے سپورٹرز شاداب جعفری آئے ہوئے ہیں جو کہ جنہوں نے آئی ایل ایف تقریباً شروع کی تھی اور میرے ممبرز آف لاہور ہائی کورٹ بار اور ہماری جو فیمیل لائرز اور میلز. دیکھیں میں ایک خاص وجہ سے آپ کے پاس آیا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ ذرا آپ اس کے اوپر آج سوچیں بھی, جب آپ گھر جائیں اس کے اوپر سوچیں اور آپ یہ ذہن میں ڈال لیں کہ جب تک ہم اس ملک کے اندر ہم جو بار بار ایک بات کرتے ہیں قانون کی حکمرانی, اصل میں ہم بات کرتے ہیں انصاف کی. ہم کیوں کہتے ہیں قانون کی حکمرانی؟ کیونکہ جنگل کے قانون کے اندر طاقت کی حکمرانی ہوتی ہے, جن کو ہم بنانا ریپبلکس کہتے ہیں. بنانا ریپبلک ہوتی وہ ہے جہاں قانون نہیں ہوتا, انصاف نہیں ہوتا. اگر میرے سے کوئی یہ پوچھے کہ ایک چیز پاکستان میں اگر ہم ایک کام کر دیں جو ہمارے ملک کو ایک ترقی یافتہ ملک بنا دے گا, وہ کیا ہو؟ ایک چیز اگر اس ملک کو اگر ہم اس ملک کے اندر انصاف قائم کر دیں, اور انصاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ طاقتور اور کمزور ان کے لیے ایک قانون بن جائے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئی, جدھر جب چھوٹا چور چوری کرتا تھا وہ جیل میں, اور جب طاقتور چوری کرتا تھا اس کو وہ ملک کا نظام نہیں پکڑ سکتا تھا. یہ بیسکلی ایک چیز یاد رکھے, ایک چیز, جب تک ہم طاقتور ڈاکوؤں کو قانون کے نیچے نہیں لے کے آتے, یہ بھول جائیں کہ کوئی بھی اس ملک کو اوپر اٹھا سکتا ہے. یہ ذرا غور سے سنیں. میں آپ کو ایک یونائٹڈ نیشن سیکرٹری جنرل اس نے ایک پینل بنائی ہے, کمیشن بنائی, پتہ چلانے کے لیے کہ غریب اور امیر ملکوں کے اندر یہ کیوں فاصلہ بڑھتا جا رہا ہے. غریب ملک غریب ہو رہے ہیں, امیر ملک امیر ترین ہوتے جا رہے ہیں. تو اس نے ایک پینل بٹھائی جس کا اس کا نام رکھا فیکٹ آئی پینل. اس نے بڑی دیر کی ریسرچ کے بعد کس نتیجے پہ آیا, اور یہ ذرا غور سے سنیں کیونکہ یہ پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہماری قوم اس چیز کو سمجھے. جو میں 26 سال اس ملک کے اندر انصاف کی جنگ لڑ رہا ہوں کرپشن کے خلاف, کیونکہ انصاف آئے گا تو کرپشن ختم ہوگی. تو وہ جو فیکٹ آئی پینل کی فائنڈنگ وہ کیا تھی, اس کے مطابق ہر سال ڈیولپنگ ورلڈ یعنی کہ ہماری طرح کے ملک جو ڈیولپ ہو رہے ہیں, غریب ملک, ان ملکوں سے 1700 ارب ڈالر 1700 ارب ڈالر غریب ملکوں سے چوری ہو کے امیر ملکوں میں جاتے ہیں, آف شور اکاؤنٹس میں جاتے ہیں, بڑے بڑے لندن کے فلیٹ خریدے جاتے ہیں. یہ یہاں سے غریب ملکوں سے ان کی جو رولنگ ایلیٹ ہے, صاحب اقتدار, ان کی جو ایلیٹ ہے, وہ چوری کر کے پیسہ غریب ملکوں سے ہر سال 1700 ارب روپیہ 1700 ارب ڈالر, روپیہ نہیں ڈالر, غریب ملکوں سے امیر ملکوں میں جاتے ہیں. ایک منٹ, ابھی نہیں, سنیں, ایک منٹ سن لیں. یہ بڑا ضروری ہے آپ کے لیے سننا, کیونکہ میں تو آیا اصل میں آپ کو اس
جہاد کے لیے تیار کرنے کے لیے آیا ہوں. میں پہلے سمجھ جائے نا وہ جہاد ہے کیا. یہ اگر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ کس قسم کی جہاد لڑ رہے ہیں تو آپ خود کو حملہ کر دیں گے. میں چاہتا ہوں کہ سوچ سمجھ کے جدوجہد کی تیاری کریں. سو دیکھیں جب تک جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے تقریباً تب کہا تھا کہ جب تک آپ بڑے ڈاکوؤں کو قانون کے نیچے نہیں لے کے آئیں گے وہ ملک نہیں بچ سکتا بربادی سے. کیونکہ چھوٹا چور کتنی چوری کر لے گا. چھوٹا چور تو چلے بھینس چوری، گائے چوری، یا یہ موٹر سائیکل گاڑی زیادہ سے زیادہ. لیکن جو بڑا ڈاکو ہے وہ صرف میں شہباز شریف اور بیٹوں نے جو صرف ایف آئی اے کے اندر ان کی چوری پکڑی گئی ہے 16 ارب روپیہ جو پکڑا گیا. جو نہیں پکڑا گیا وہ تو گیا باہر. یعنی جو ایف آئی اے نے پکڑا تھا وہ 1700 تھا. زرداری کا یہ جو اومنی فیک اکاؤنٹس وہ 100 ارب سے بھی زیادہ ہے. تو جو چھوٹا چور ہے وہ کتنی چوری کرے گا. بڑا چور جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ملک تو تب تباہ ہوتا ہے جب بڑے چوروں کو آپ نہیں پکڑتے. وہ جب پیسہ چوری کرتے ہیں وہ بستر کے نیچے تو اربوں روپیہ نہیں چھپ سکتا. اس کو ہنڈی حوالے سے باہر بھیجنا پڑتا ہے ڈالر لے کے. ڈالرز کی کمی ہو جاتی ہے. جب ڈالرز کی کمی ہوتی ہے روپے پہ پریشر پڑ جاتا ہے، روپیہ گرنا شروع ہو جاتا ہے. جب روپیہ گرتا ہے ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے، غربت پھیل جاتی ہے. اور جس ملک کے اندر آپ کی کرنسی گرنا شروع ہو جائے باہر سے سرمایہ کاری نہیں ہوتی، فورن انویسٹمنٹ نہیں آتی، ملک ترقی نہیں کرتا. تو میرے عظیم لیڈر نے تو 1500 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ اگر آپ بڑے ڈاکوؤں کا معاشرہ آپ کا انصاف کا نظام نہیں پکڑے گا وہ تباہ ہو جائے گا. چھوٹے چوروں کو پکڑنے سے کیا فائدہ. سارے جتنے آپ کے جیل میں اس وقت جتنے بھی آپ کے چور بیٹھے ہوئے نا، پتہ نہیں 70,000 میں سے کتنوں نے چوری کی ہوئی ہے، ان ساروں کا پیسہ آپ اکٹھا کر دیں تو ایک شہباز شریف اینڈ سنز کرپشن لمیٹڈ کمپنی جنہوں نے ایک کھانچا مارا ہے وہ 16 ارب کا جو ان کا ایف آئی اے کا کیس ہے وہ سارے چوروں کے سے زیادہ پیسہ ہے. سو اس لیے جو میں آج سب کو آپ کو تیار کرنے آیا ہوں، دیکھیں ہم نے مل کے اپنے آپ کو حقیقی طور پہ آزاد کرنا ہے. حقیقی طور پہ آزاد ہو ہی نہیں سکتے جب تک انصاف نہ ہو، کیونکہ انصاف لوگوں کو آزاد کرتا ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ 25 میں ہم کیا کر رہے تھے جو اتنا کریک ڈاؤن ہوا. میرے اوپر کوئی ابھی تک پتہ نہیں 16 ایف آئی آر ہیں، ساروں کے اوپر ایف آئی آر. ہمارے فاروق اعظم اس عمر میں پکڑ کے جیل میں ڈال دیا. خواتین کو پکڑ لیا، 2 بجے گھر میں پولیس سے چھاپے مارے. یعنی پولیس نے 2 بجے ایسے گئے چھاپے مارے جیسے پتہ نہیں کون مجرم تھے. اور جرم کیا تھا کہ ایک ہم نے فیصلہ کیا تھا لانگ مارچ کا. تو لانگ مارچ کا تو 2 ہمارے دور میں فضل الرحمان نے بھی فیصلہ کیا تھا. جی ڈیزل صاحب نے بھی فیصلہ کیا تھا. اور پھر کام پہ ٹانگنے والی بلاول نے بھی فیصلہ کیا تھا. تو ہم نے تو کبھی کسی کو نہیں روکا. ہم نے تو ویسے وہ ایک مریم بھی ایک لے کے آئی تھی کوئی لانگ مارچ قسم کی، وہ راستے میں گم ہو گئی. تو ہم نے تو کبھی کسی کو نہیں روکا. ہم نے نہ کسی کے لیے کوئی کنٹینر کھڑے کیے، نہ ہم نے ان کو کوئی ایف آئی آر کاٹی. تو ہمارے دور میں تو 3-4 لانگ مارچ ہوئی تھی. ہم نے بھی وہ ایک لانگ مارچ اناؤنس کی، پتہ ہزاروں لوگوں کو جیلوں میں ڈالا، لوگوں کے گھروں میں چھاپے مارے. اور پھر جب وہاں دیکھ رہے ہیں عورتیں بچے